اور ہمارے ہاں شو آف کا سب سے بڑا ذریعہ، یہ تو میں نے آپ کو بیسک ڈے ٹو ڈے لائف کے شو آف بتا دیا. ہمارے ہاں اپنی نعمتوں کی بوسٹنگ کا سب سے بڑا ذریعہ ہماری شادیاں ہیں. بہت بدترین شادیاں ہیں ہماری، اور وقت کے ساتھ ساتھ اور بری ہوتی جا رہی ہیں. ہاں اللہ کے نیک بندے ہیں جن کو اللہ توفیق دیتا ہے، اور جو اللہ کی توفیق سے سنت کے مطابق مالدار ہوتے ہوئے، اختیار والے ہوتے ہوئے، حیثیت والے ہوتے ہوئے، اس سب کے باوجود وہ اپنے معاملات کو نیچے رکھتے ہیں. جس سٹیٹس پہ ہوتے ہیں اس سے کم خرچہ کرتے ہیں اللہ کے ایسے نیک بندے الحمدللہ، اور یہ ہم سب کے لیے انسینٹیو ہے. اللہ ہمیں بھی نیک لوگوں کی سنتوں پر چلنے کی توفیق دے تاکہ ہم بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ جاریہ بن سکیں. اس لیے ہمیں اس دنیا میں بھیجا گیا ہے. اور ہمارا کیا مقصد ہے؟ شادیاں ہمارے معاشرے کا بدترین اینگل ہیں، معاشرے میں نفرت پیدا کرنے کے لیے. جو لیوش شادیاں ہماری ہونے لگ گئی ہیں، اور جس کی جتنی استطاعت ہوتی ہے وہ اس سے تھوڑا آگے بڑھ کر شادی میں خرچ کرتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہر انسان زبان سے نہیں بولتا، لیکن چاہتا یہ ہے کہ جب میرے بچے کی شادی میں گیسٹ آئیں تو وہ ایمبیانس دیکھ کر کہیں اللہ ایسا ایمبیانس اور ایسی پلاننگ تو میں نے کبھی بھی نہیں دیکھی. یاد رکھیں، ایک شادی بہت بہترین ہوگی، اس سے اگلی اس سے بھی بہترین ہوگی. مثال کے طور پہ آپ نے اپنی اماں کی جان کھا لی کہ مجھے اس ویڈنگ پلانر سے جو ہے وہ اپنا سارا ارینج کروانا ہے فنکشنز کو، مجھے اس ڈریس ڈیزائنر سے اپنا ڈریس بنوانا ہے. آپ نے سب کر لیا اور آپ کی شادی ہو بھی گئی، اور اس کے بعد 2 مہینے کے بعد آپ اپنی دوست کی شادی میں جاتی ہیں اور آپ کہتی ہیں اللہ اس نے تو وہ بھی کیا، مجھے تو یاد ہی نہیں رہا. اب کیا کریں گی؟ اماں سے کہیں گے اماں دوبارہ کرا دیں پلیز، ریپیٹ ٹیلی کاسٹ. کوئی لمٹ نہیں ہے. آپ دنیا کے پیچھے جتنا بھاگیں گی دنیا اور آگے آگے بھاگے گی، اور آپ کی اسی بھاگ کے اندر دنیا آگے نکل جائے گی اور آپ قبر میں گر جائیں گی. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. انسان کی ہوس مال کی ختم نہیں ہوتی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم آتا ہے انسان کی گریڈ، انسان کی لالچ اتنی ہے کہ اس کی منہ کی خواہشات کو صرف قبر کی مٹی بھر سکتی ہے. ہماری خواہشات تو ان لمیٹڈ ہیں. ایک ملتی ہے تو ایک اور کی تمنا کرتے ہیں، 2 ملتی ہیں تو 10 کی تمنا کرتے ہیں، 10 ملتی ہیں تو اس کے بعد 100 تمنائیں اور آ جاتی ہیں. اور ہمارے ہاں شادیوں کا بہت برا حال ہے. صرف معاشرے کی پیس پر رہنے کے لیے، چاہے کسی کی فائنینشیل سٹیبلٹی ہو یا نہ ہو، اور وہاں پر تو اور برا حال ہوتا ہے. جب فائنینشیل سٹیبلٹی نہیں ہوتی تو پھر لون لے کر یہ کام کیا جاتا ہے، اور بیٹی کی شادی یا بیٹے کی شادی کی جاتی ہے اور اس کے بعد 10 سال لون اتارے جاتے ہیں. میں اس اسٹریٹا کو اتنا بلیم نہیں کرتی ہوں، اس لیے کہ وہ اتنا پڑھا لکھا طبقہ نہیں ہے. آپ کے گھر میں 2 ٹینک ہوتے ہیں نا، ایک آپ کا انڈر گراؤنڈ ٹینک ہوتا ہے اور ایک آپ کا اوپر ٹینکی ہوتی ہے پانی کی. اگر آپ کو انڈر گراؤنڈ ٹینک سے پانی اوپر لے کر جانا ہے تو آپ کیا یوز کرتے ہیں درمیان میں؟ آپ ایک موٹر یا پمپ یوز کرتے ہیں جس سے آپ انڈر گراؤنڈ ٹینک سے پانی کو اوپر پھینکتے ہیں. اگر آپ کا اوپر کا ٹینک اوور فلو ہو رہا ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ وہ پانی تھوڑا سا میں واپس نیچے کے ٹینک میں ڈال دوں، تو کیا اس کے لیے آپ کو موٹر کی ضرورت ہوتی ہے؟ آپ کو موٹر کی ضرورت نہیں پڑے گی، آپ صرف والو کھول دیں گی، پانی خود بخود نیچے آئے گا. سیم از دا کیس ود دا سوسائٹی. اگر آپ چاہتی ہیں کوئی بھی اچھا کام یا کوئی بھی برا کام معاشرے میں تیزی سے پھیلانا، وہ ایلیٹ کو سکھا دیجئے. جو قوم کے سردار ہیں، جو ایلیٹ طبقہ ہے، جو ویلدیسٹ طبقہ ہے، اس کو سکھا دیں. جو کام وہ کرنا شروع کر دے گا وہ کول ہو جائے گا، وہ فیشن بن جائے گا، وہ کلچر بن جائے گا. معاشرے کے اس طبقے کو اتنا کیا بلیم کرنا کہ ہم اپنے نوکروں سے کہتے رہتے ہیں کیوں قرضہ لے کے شادی کرتی ہو، کیوں قرضہ لے کے شادی کرتی ہو. آپ سے اور مجھ سے اللہ سوال کرے گا کیوں اپنی اولاد کی شادیوں میں اتنا اسراف کیا تھا. اس لیے کہ آپ اور میں جو کریں گے، ہم سے نیچے والے ہمیں دیکھ کر وہی کریں گے. آپ اور میں اس معاشرے کا ڈائریکشن بدلنے والے لوگ ہیں. آپ اور میں دوسروں کے کندھوں پہ رکھ کے بندوق نہیں چلا سکتے کہ اس ملک کے غریب کبھی نہیں سنوریں گے. ہم سنور گئے. ہمیں عادت اور بہت شوق ہے دوسروں کے بارے میں ججمنٹس پاس کرنے کا. ہم کہتے ہیں اس ملک کے سیاستدان کبھی نہیں بدلیں گے.
ہاں وہ ایک الگ کہانی ہے. میں بدل گئی. اتنا قرآن سنتے ہیں, مجھے نہیں پتا کتنے سیاستدان قرآن سنتے ہیں, شاید آپ کی اور میری زیادہ پکڑ ہو جائے گی. اتنا قرآن سنتے ہیں, اتنا باتیں سمجھتے ہیں, اس کے باوجود عمل میں دوڑ کیوں نہیں لگا دیتے؟ آپ کو پتا ہو کہ پیچھے شیر آ رہا ہے اور آپ وہیں کھڑی رہیں, اللہ بہت ڈر لگ رہا ہے, اللہ کہا جائے گا مجھے, اور آپ ہل نہیں رہی وہاں سے. یہ کون سی عقل مندی ہے؟ ہم سب کو پتا ہے کہ موت آنی ہے, ہم سب کو پتا ہے کہ روز محشر قائم ہونا ہے, ہم سب کو پتا ہے اللہ کو حساب دینا ہے, اور ہم سب کو پتا ہے کہ اگر نیکیاں ہماری ترازو میں کم رہ گئیں تو ہم جہنم میں ڈال دیے جائیں گے. پھر ہم کوشش کیوں نہیں کرتے؟ پھر ہم اسٹرگل کیوں نہیں کرتے؟ اگر آپ چاہتی ہیں اس معاشرے کے اندر سے جہیز کی لعنت ختم کرنا, اگر آپ چاہتی ہیں اس معاشرے میں عورت کو عزت دلوانا, اگر آپ چاہتی ہیں اس معاشرے کے اندر قتل, اولاد کا قتل عام کرنے سے روکنا, ابارشن کو روکنا, اگر آپ چاہتی ہیں کہ عورت اور بچی کو ایک اچھی ایلیویٹڈ معاشرے میں, سوسائٹی میں مقام دیا جائے, اس کے لیے آپ کو اپنے گھر سے کوشش شروع کرنی ہوگی. اپنے گھروں کی شادیوں کو سادگی پر لے کر آئیے. سادگی کا مطلب یہ نہیں میں کہہ رہی ہوں کہ آپ اپنے بیٹی کے سسرال والوں سے یا بیٹے کے سسرال والوں سے کہیں ہم آپ کو کھانا ہی نہیں کھلائیں گے, ہم آپ اپنے گھر پہ کبھی انوائٹ ہی نہیں کریں گے. سادگی کا مطلب ہے جو آپ کی حیثیت ہے اس سے نیچے آئیے, اور اپنی شادی بیاہ کے معاملے میں کوئی وہ کام مت شامل کیجیے جو اللہ کی نافرمانی کا ہے. ہم اپنے بچوں کو ایک نئی زندگی کی طرف پش کر رہے ہوتے ہیں اور اللہ کی نافرمانی کروا کے ان سے نئی زندگی کی ابتدا کرواتے ہیں. تو خیر کہاں سے آئے گی؟ گڈنس کہاں سے آئے گی؟ برکت کہاں سے آئے گی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین نکاح وہ ہے برکت والا جس میں سادگی ہے. ہم کہتے ہیں ہاں سادگی تو ہے, بس 8 لاکھ کا ہی ہم نے پھول لگوایا ہے اسٹیج کے اوپر, میں تو 20 کا لگوا سکتی تھی. یہ سادگی نہیں ہے. وہ 8 لاکھ کا پھول پھر کہاں گیا؟ اگر وہ 8 لاکھ کا پھول 80 سال تک ویسے ہی رہے نا, میں 8 سال بھی نہیں کہہ رہی, 80 سال تک ویسے ہی رہے, تب تو آپ 8 لاکھ خرچ کریں. کہ آپ کہیں کہ اچھا میں اپنے بیٹے کی شادی پہ خرچ کروں گی, پھر اس کو دے دوں گی, پھر وہ اس کو دے دے گا, پھر وہ اس کو دے دے گا. چلیں آپ نے بڑا اچھا کام کیا. کتنے دن وہ پھول, دوسرے دن وہ پھول استعمال نہیں ہوتے. کیا تیر مارا ہم نے امپورٹڈ فلاورز لگا کے. کتنی بچیوں کے گھر آباد ہو سکتے تھے اس پیسے سے. ہمارے گھروں میں لیوش شادیاں ہوتی ہیں, نکاح سے پہلے 15 ڈھولکیاں ہوتی ہیں, اس کے بعد پتہ نہیں کتنے اور دعوتیں ہوتی ہیں, اور وہی ہمارے گھروں کے سرونٹس, وہی ہمارے گھروں کے چوکیدار جو سامان یہاں سے وہاں کر رہے ہوتے ہیں, وہی ہمارے گھروں کے خانسا میں جو کھانے پکا رہے ہوتے ہیں, وہ سب دیکھ رہے ہوتے ہیں. جن کے اپنے گھروں میں بیٹیاں بیٹھی ہیں اور ان کی فائنینشیل سٹیبلٹی نہ ہونے کی وجہ سے ان کے نکاح اور شادیاں نہیں ہو رہی, ان کے رشتے نہیں آ رہے. بیکاز کراس کلچر آپ کے پاس ایک آپشن موجود ہے کہ لوگ اسی گھر میں اپنی بیٹی کو اپنے بیٹے کے لیے رشتہ بھیجیں گے جہاں ان کو پتا ہے کہ وہاں سے سالڈ جہیز آئے گا. آپ کا کیا خیال ہے ہمارے گھر میں کام کرنے والے یہ سب دیکھ کے اور اپنے گھر کو دیکھ کے ہم سے بہت محبت کرتے ہیں؟ They hate us. And they are justified to hate us. ان کی فکر مت کریں. ہم کہتے ہیں ان کے ایمان بڑے کمزور ہیں. نہیں دیا اللہ نے تو صبر کرے نا. ہماری زبان سے یہ نکلتا کیسے ہے؟ کبھی امیجن تو کریں اپنے آپ کو, یہاں سے ہم جاتے ہیں نا, امیجن کریں اپنے آپ کو اپنی اس میٹ کی جگہ پہ رکھ کے جو روزہ بھی رکھتی ہے اور آپ کے گھر کا جھاڑو پوچھا بھی کرتے ہیں. ہم اے سی سے اٹھتے ہیں, اے سی کی گاڑی میں بیٹھتے ہیں, اے سی میں آ کے بیٹھ جاتے ہیں, اے سی کی گاڑی میں گھر جاتے ہیں, اے سی میں جا کے لیٹ جاتے ہیں, اور پھر کہتے ہیں بھائی بہت ہی روزہ لگ رہا ہے. ہم کتنے ناشکر ہیں. کیا حساب دیں گے اللہ کو ان نعمتوں کا؟ ہم سب کو پتا ہے, کتنے لوگ ہم سب یہاں بیٹھے ہیں, ہم سب کو پتا ہے نعمتوں کا حساب دینا ہے. اس نعمت کا حساب کیسے دیں گے؟ اللہ کی رحمت ہے الحمدللہ کہ ہم قرآن کی محفل میں آ کے بیٹھ رہے ہیں. یہ بھی اللہ کی رحمت ہے, اللہ ہی کی توفیق ہے, تو اللہ نے دی ہے, ہم کر رہے ہیں. لیکن اپنی نعمتوں کا حساب دینے کے لیے آپ کو اور مجھے کانشیس ہونا پڑے گا. یہ شادی ایک بہت بڑی بیماری ہے ہمارے خاندان, ہمارے معاشرے کی, اور جتنا یہ لیوش ہوتی جا رہی ہے آپ اتنا دیکھیں. آپ کروڑوں خرچ کرتے ہیں اپنی بیٹی کی شادی پہ,
اس کے باوجود اگر اللہ نے تقدیر میں اس شادی کا بننا نہیں لکھا اور اگر ہماری اولاد کے اندر تربیت کا اینگل نہیں ہے تو بیٹیاں طلاق لے کے واپس آ رہی ہیں. 10,000 گز کا گھر آپ کی بیٹی کا گھر نہیں بچا سکتا. اس کو تمیز اور سلیقہ سکھائیے. اپنے بیٹوں کو ٹالرنس لیول سکھائیے. اپنے بیٹوں کو بتائیے کہ قوام کیسے بنا جاتا ہے. اپنے بیٹوں کو بتائیں کہ بہترین اخلاق گھر کے اندر رکھا جاتا ہے. ڈرائنگ روم مینرز بات کی بات ہے, پہلے اندر سوال ہوگا. اپنے بیٹے کو یہ بات بتائیں کہ آپ جس بیٹی کو لے کر آ رہے ہیں بیوی بنا کے, وہ آپ کی غلام نہیں ہے. ہم نہیں سکھاتے اپنے بیٹوں کو یہ باتیں. ہم یہ طریقے اسلام کے بھول چکے ہیں. آج بھی بیویوں کو انکریج کرنے کے لیے کتنے شوہر ہمت کرتے ہیں؟ ہمارے معاشرے میں تو بہت ہی کم ہے, بہت کم ہے. اگر بیوی میں کوئی ٹیلنٹ ہوتا ہے تو کتنے شوہر اس کو انکریج کرتے ہیں کہ نہیں, یو مسٹ گو فارورڈ, تمہیں آگے جانا چاہیے. اور بیوی آن دا ادر سائڈ, اگر شوہر محبت کرنے والا ہے, اسپیس دینے والا ہے, گنجائش دینے والا ہے, تو کیا بیوی پر فرض بنتا ہے کہ اس کی عزت کرے یا تو تڑاک کر کے اس سے بات کرتی رہے؟ ہم کہتے ہیں لو تو کہنے سے کیا ہوتا ہے, عزت دل میں ہوتی ہے. آپ اپنی ماں کو تو کر کے بات کرتی ہیں؟ دس از ناٹ آر کلچر کہ میں اپنی ماں کا نام لے کر ان کو پکاروں. دس از ناٹ آر کلچر. عزت کروائی جاتی ہے اور عزت کی جاتی ہے, اور پہلے عزت کی جاتی ہے پھر عزت کروائی جاتی ہے. آپ بیٹے کی ماں ہیں یا بیٹی کی ماں ہیں, دونوں کو بیلنس رویہ سکھانے کی ضرورت ہے. اور اپنی شادیوں کے اندر سے اگر آپ بیٹی کی ماں ہیں تو آپ کو جہیز ختم کرنا ہے, اور اگر اللہ نے آپ کو بیٹے کی ماں بنایا ہے تو آپ کو یہ نہیں کہنا ہمیں چاہیے تو نہیں, اب آپ جو اپنی بیٹی کو دینا چاہیں, آپ کی محبت ہے. اس کا مطلب ہے کہ آپ چاہ رہی ہیں کہ آپ جو دینا چاہیں دے دیں. اور بعض لوگ کمرے خالی رکھتے ہیں اس ایکسپیکٹیشن کے ساتھ, اور پھر بیٹی کی ماں کو بلایا جاتا ہے, دیکھیں ہم نے یہ کمرہ بنایا, اور بیٹی کی ماں دیکھتی ہے کہ وہاں فرنیچر ہی کوئی نہیں ہے. اللہ رحم, تو کیا ہے یہ؟ اٹس این ایکسپیکٹیشن کہ آپ جہیز بھریں گے اس کے اندر لا کے. ختم کریں اس جہیز کی لعنت کو. آج حال یہاں تک ہو گیا ہے, اور بہت سے فیکٹر ہیں ہمارے ہاں, تو اس لیے کہ ہمارے یہاں بے حیائی اتنی پھیل گئی ہے کہ ہمارے یہاں ایکسٹرا میرٹل اور پری میرٹل افیئرس کی لائن لگی ہوئی ہے. سڑکوں کے اوپر نیو بورن بچوں کا ملنا ہر مہینے کی 2 خبروں کا معمول بن گیا ہے. ایوریج, دس از این ایوریج. گھروں کے اندر بیٹیاں بوڑھی ہو رہی ہیں, یہ ہمارے معاشرے کا ایک بہت بڑا المیہ ہے. اور اس لیے بوڑھی ہو رہی ہیں, یہ وجہ نہیں ہے کہ آدمی نہیں ہے, لڑکے نہیں ہیں. وجہ یہ ہے کہ سٹینڈرڈز بڑے ہائی ہیں. اللہ مجھ سے سوال کرے گا, اگر کسی دنیا کے حصے میں یا کسی پاکستان میں کسی عورت نے اپنی بیٹی کو الٹرا ساؤنڈ رپورٹ سے پتا کرا کے کہ یہ پیدا ہونے والا بچہ لڑکی ہوگا, اور اس پریشر سے کہ میں اس لڑکی کو ساری زندگی بوجھ بنا کر رکھوں گی, میں اس کا جہیز نہیں تیار کر سکتی, اگر اس نے اپنے ووم میں اپنی بیٹی کو مرڈر کر دیا, ہم سب ماؤں کے اوپر, ہم سب عورتوں کے اوپر, ہم سب لڑکیوں کے اوپر اس کا بلیم آئے گا. اگر ہم آنکھیں بند کر کے اپنے بچیوں کو جہیز دیتے ہیں, اگر ہم آنکھیں بند کر کے اپنی بہوؤں کے لیے جہیز کو ایکسیپٹ کرتا ہے. میں یہاں پر آتی ہوں, آپ یہاں پر آتے ہیں, آپ امیجن کریں نزیہ مجھ سے کہیں عائشہ اپنی کرسی اور میز لے کر آئیے گا, ہم ایسا کرتے ہیں؟ تو ہم یہ اپنی آنے والی بہو سے کیوں ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ اپنا ٹوتھ برش بھی خود ہی لے کر آئے گی, اپنا بستر بھی خود ہی لے کر آئے گی, اپنا تولیہ اور اپنی بیڈ شیٹ بھی, بیڈ شیٹ تو کم سے کم اپنی مرضی کی لائے گی. کیوں؟ آپ کو نہیں پتا, آپ کی شادی نہیں ہوئی تھی, آپ کو نہیں پتا کیا ارمان ہوتے ہیں, کیا خواہشات ہوتی ہیں. آپ تیار کیجئے نا اس کے لیے کمرہ. یہ ختم نہیں ہوگا ہمارے معاشرے سے, اور ہمارا شو آف کا کلچر بڑھتا جا رہا ہے وقت کے ساتھ ساتھ. ہم نے اپنے بچوں کی شادی کی ویڈیوز بنا کر اب سوشل میڈیا پہ ڈالنے شروع کر دیے ہیں. آپ کتنا ایکسپلائٹ کر رہے ہیں لوگوں کو. کیا یہ باغ والا ایکسپلائٹ کر رہا ہوگا اپنے دوست کو جو ہم ایکسپلائٹ کرتے ہیں اپنے آس پاس کے لوگوں کو. لیوش شادیاں کرتے ہیں, بڑی سے بڑی فوٹوگرافی کرواتے ہیں, اس کے علاوہ جو اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے ڈانس فلورز بنا کے, اللہ ہمیں ہدایت دے. اور پھر ناچتی ہوئی بیٹیاں اور بیٹے ہمارے ایک ساتھ, ان کی ہم ویڈیوز بنا کر سوشل میڈیا پہ ڈال دیتے ہیں. کیوں؟ ریزن کیا ہے؟ وی نیڈ ٹو جسٹ بلینڈ ان دا سوسائٹی. جو سب کرتے ہیں ہم بھی کرنا چاہتے ہیں, ہم دکھاتے ہیں کہ دیکھیں ہم بھی کر سکتے ہیں, ہم دکھانا چاہتے ہیں کہ دیکھیں ہمارے پاس بھی دولت ہے.
تو پھر اس شخص سے زیادہ برا کوئی ہمارا حال نہیں ہے، بلکہ شاید اس سے زیادہ ہی برا ہوگا. اس لیے کہ یہ تو صرف ایک شخص کو پروموٹ کر رہا ہے نا، اپنے دولت کا اظہار کر رہا ہے. ہم تو دنیا کو اظہار کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں جہاں تک جا سکے میرے دولت کا اظہار جائے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے کہ ہم ان قرآن کی آیات سے اپنے عمل کے لیے چیزیں ڈیرائیو کر سکیں، اور اللہ ہماری زبانوں کو اور ہماری گفتگو کو اور ہماری لینگویج کو توفیق دے کہ ہم کبھی بھی اللہ کی نافرمانی کے جملے منہ سے نہ نکالیں. اللہ ہم شو آف نہ کریں. اللہ انٹینشنلی یا ان انٹینشنلی کبھی بھی ہم اپنی نعمتوں کو بوسٹ نہ کریں. کبھی بھی ہم اپنے نعمتوں کے ذریعے دوسروں کو حقیر دکھانے کی کوشش نہ کریں. اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اس رمضان کے مہینے کو ٹرانسفارمیشن کا مہینہ بنا دے. اللہ اس رمضان ہمارے دلوں کو ہدایت کے لیے کھول دے، اور اللہ اس کے بعد ہمارا دل کبھی بھی ہدایت کے لیے بند نہ ہو. اللہ ہمیں اپنے والدین کے لیے اور ہماری اولادوں کو ہمارے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنائے. اللہ ہمارا خاتمہ بالایمان کیجئے، اور اللہ ہمیں موت اس حال میں آئے جو ہماری زندگی کا بہترین نیکی کا عمل ہو. بارک اللہ لی و لکم فی القرآن الحکیم ونفعنی و ایاکم بآیاتی و ذکر الحکیم. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.